حضور نے بھی دودھ پیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی دودھ پیا، عامر بن فہیرہ نے بھی دودھ پیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعا دی اور آگے تشریف لے گئے۔ تو اب شام کو جب اس کا شوہر بکریاں چرا کر واپس آیا، تو جب وہ واپس آیا تو قبل اس سے کہ یہ معبد بتاتی کہ آج ہمارے پاس کیسا حسین چہرے والا آیا تھا، ابو معبد کہنے لگا کہ آج میں نے اپنے گھر میں نور اترتے دیکھا ہے، آج گھر کی فضا کچھ بدلی سی ہے، یہاں پر آج کیا ہوا تھا؟ تو معبد کہنے لگی تمہیں کیا پتا کیسا مبارک شخص آیا تھا، وہ کیسا حسین چہرہ تھا۔ بادیہ نشین خاتون ہے، اس نے حضور کے پھر حسن میں پورا ایک قصیدہ لکھا۔ وہ بادیہ نشین دیہاتی خاتون حضور کو سمجھ گئی۔ آج کا پڑھا لکھا مولوی نہیں سمجھتا، ایک طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے وہ نہیں سمجھتا۔ معبد وہ بادیہ نشین خاتون، وہ دیہاتی خاتون تھی، وہ سمجھ گئی حضور کو۔ اس نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، اور جو اس نے لفظ استعمال کیا اس نے کمال کر دیا۔ جو عربی کے بہترین لفظ اور جو اس کی وزن شعری اس نے کمال کر دیا۔ اب وہ اپنے شوہر کو حضور کا حسن بتاتی ہے، کہنے لگی کیا پوچھتے ہو وہ کیسا تھا؟ ابلج الوجہ، وہ روشن چہرے والا تھا، حسن الخلق، وہ اچھے اخلاق والا تھا، ولم تزر بہ سالۃ، اس میں سختی بھی نہیں تھی، وسیم کسیم، وہ خوبصورت تھا، تقسیم کرنے والا تھا۔ وہ اس نے دیکھا نا کہ ہاتھ پھیرا وہ سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، اس نے کہا وہ تقسیم کرنے والا تھا۔ فی عینیہ داج، وہ روشن آنکھوں والا تھا، وفی اشفارہ وطف، خوبصورت باریک لبوں والا تھا، وفی صوتہ سہل، اس کی آواز دلوں کو مو لیتی تھی، وہ ایسی میٹھی آواز والا تھا، ایسی اس کے مزاج میں چاشنی تھی، وہ بولتا تھا تو حکمت کے موتی رولتا تھا، وہ بولتا تھا اس کے منہ سے وہ پھول جھڑتے تھے۔ کہا فی صوتہ سہل، اس کی آواز دلوں کو موہ لیتی تھی، وفی عنقہ سطح، اس کی گردن لمبی اور چمکدار تھی۔ یہ بادیہ نشین خاتون ہے، یہ دیہاتی خاتون ہے، جس نے چند لمحوں کے لیے حضور کے حسن کو دیکھا تھا، چند لمحوں کے لیے حضور کے حسن کو دیکھا تھا۔ حضور تو ٹھہرے بھی نہیں نا، وہ بس دودھ پیا اور تشریف لے گئے، وہ چند لمحوں کے لیے دیکھا۔ اس نے ایک شان میں قصیدہ لکھا، پھر کہا وفی لحیتہ کثاثۃ، اس کی داڑھی گھنی تھی، پھر کہا ان صمت فعلیہ الوقار، اس کی خاموشی میں بھی وقار تھا، وہ خاموش تھا باوقار لگتا۔ وَإِن تَكَلَّمَا سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، جب وہ بولتا تھا دل چاہتا وہ بولتا رہے، دل چاہتا وہ بولتا رہے، سامنے والا سنتا رہے۔ اور کہا وہ بلند وقار والا تھا، اجمل الناس، وہ لوگوں میں خوبصورت تھا۔ کہا وَأَبْهَاهُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ مِن قَرِيبٍ، وہ دور سے جب آ رہا تھا تب بھی حسین تھا، وہ جب قریب آیا وہ تب بھی حسین نظر آ رہا تھا۔ بعض چیزیں دور سے حسین نظر آتی ہیں، قریب جائیں وہ اتنی حسین نظر نہیں آتی۔ کہا جب وہ دور سے آ رہے تھے تب بھی حسین تھے، جب وہ قریب آ گئے تب بھی حسین نظر آتے تھے۔ اور پھر اس نے حضور کے حسن کے ساتھ حضور کی سیرت کو بھی بیان کیا۔ کہا دور سے آ رہے تھے وہ تب بھی حسین نظر آتے تھے، جب وہ قریب آئے حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں تب بھی حسین نظر آتے تھے۔ یہ وہ ہے جس نے قریب سے حضور کے حسن کو دیکھا، اور جس نے میرے علی کی آنکھ سے دیکھا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیہن مد بھریاں۔ اور جس نے اعلیٰ حضرت کی آنکھ سے دیکھا، بل نے گل ان کو کہا، حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے چاند، یہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور رات کو جب چاند نکلا 14ویں کا چاند، وہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس رخ سے جب پردہ ہٹا
سورج بھی کیا، چاند بھی کیا، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج کی آب و تاب کچھ نہیں، چاند کی چمک اس کے سامنے کچھ نہیں، یہ بھی مان پڑ جاتی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 14 صدیہ بعد دیکھا اور جنہوں نے قریب سے دیکھا، وہ احسن من کلم ترکت عینی، کہ آپ سے حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو قریب سے دیکھنے والے ہیں۔ کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، پہلے کہا کہ حضور 14ویں رات کے چاند کی طرح تھے، پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور تو اس سے بھی زیادہ حسین تھے، اور ایسے حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔